آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے موت کے فرشتے کو زور سے مارا تو ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ وہ اللہ کے پاس لوٹ کر آئے، کہنے لگے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا، دنیا سے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اور فرمایا کہ ایک کام کرو، وہ میرا پیغمبر ہے، میرا کلیم ہے، میرا موسیٰ ہے، ان کے پاس بیل لے کر کے جاؤ اور ان سے کہنا کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کے بدن پہ ہاتھ پھیر دو۔ تو جتنے بال جو ہے وہ بیل کے بدن کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بیل لے کر کے گئے اور کہا کہ آپ جتنے سال تک، یعنی آپ اس بیل کے بدن پہ ہاتھ پھیر دو، جتنے بال بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اتنی سال تو میری عمر بڑھ جائے گی، کتنا بیل کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں، جب ہاتھ پھیریں گے تو کتنے بال آئیں گے، یعنی کتنے ہزار سال، کتنے 100 سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی عمر تو میری بڑھ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو پھر چلنا ہی پڑے گا۔ بھئی کتنے بھی سال انسان جیے اس کو تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام 1000 سال سے زیادہ جیے لیکن گئے دنیا سے، کوئی 100 سال، کوئی 500 سال، کوئی 300 سال۔ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا ہے اور اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا۔ فرعون جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، نمرود جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، یزید جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، مومن ہو یا کافر، منافق ہو یا دجال، سب کو موت ماننا پڑا کہ موت تو آنی ہی ہے۔ اسی لیے موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، سب موت کو مانتے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے۔ لیکن اصل جو آگے کی بات ہے وہ یہ ہے، جانے کو تو سب مانتے ہیں، جانے کے بعد کی داستان کیا ہے؟ جانے کے بعد کی داستان یہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا صلہ ملتا ہے، اور اگر عمل اچھا نہیں کیا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر ہم سب جی رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں۔ جو اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان کو انعام دیتا ہے۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کا مطلب کیا ہے؟ آج مثال کے طور پہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں اس گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، مولانا ندیم صاحب کہہ رہے تھے گاؤں کے لوگ ہیں 11 بجے کے بعد کوئی بیٹھے گا نہیں، لیکن الحمدللہ 11 کے بعد 12 بھی بج گئے، 12:30 بھی بج گئے، لیکن آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے نہیں گیا۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر آپ ذرا سوچئے، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا سب سے بڑا گناہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا اللہ سب سے زیادہ کب ناراض ہوتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ، روزہ توڑنے سے بھی بڑا گناہ، کسی کا گھر توڑنے سے بھی بڑا گناہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ معاذ اللہ مسجد توڑنے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا۔ یعنی نماز توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا، روزہ توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا جو کسی کا دل توڑنے والے کو ملتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم سب سے زیادہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ دل توڑنے والا گناہ ہی کر رہے ہیں۔
ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے ان جملوں سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے اس کام سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے انداز سے ہمیں کبھی اطلاع ہی نہیں ہوتی ہے کہ میرے اس دیکھنے سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا۔ یاد رکھنا، کسی بھی انسان کی الٹی گنتی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک وہ کسی کا دل نہ توڑے۔ آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، اچانک آپ کا کاروبار ڈھپ پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کسی کا دل توڑا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارا کاروبار ریورس ہوا۔ آپ کو بہت عزت مل رہی ہوتی ہے، بہت وقار مل رہا ہوتا ہے، ایسے عالم کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جو وہ بہت ترقی پہ جا رہے ہیں، عزت مل رہی، وقار مل رہا ہے، پھر آپ اچانک جو وہ ریورس آنے لگتے ہیں، پیچھے آنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کا دل توڑا۔ یاد رکھنا، یہ دل توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ انسان تو انسان ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھلواڑ کیا، آپ نے کسی کتے کا بھی دل دکھایا، تو بھی آپ کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں بہت لمبی میں نے کہا گفتگو نہیں کروں گا، اگر یہی گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی تو سمجھنا میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک بستی میں ایک اللہ کے پیغمبر رہتے تھے، اللہ کے ایک نبی رہتے تھے۔ اس نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر، میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بہت دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہو، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ اس بستی کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، دیکھیے میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا، نہ کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی عبادت خانہ بچے گا، نہ کوئی درخت بچے گا، نہ کوئی کھیت بچے گا، نہ کوئی کھلیان بچے گا، سب جلا کر کے راکھ اور خاک کر دیے جائیں گے۔ بس بچنا ہے تو ایک چیز بچنا ہے، کیا بچے گا؟ وہ ایک ناچنے والی لڑکی ہے، ایک نچنیا عورت ہے، ایک فاحشہ گنہگار بدکار عورت ہے، صرف اس کا گھر بچے گا، اس کے گھر کے علاوہ کسی کا گھر نہیں، نہ نمازی کا، نہ روزے دار کا، نہ متقی کا، نہ پرہیزگار کا۔ البتہ آپ کو ایک کام کرنا ہے، اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے، آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر یہ بستی چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، سب ختم، آپ کا گھر بھی ختم ہو جائے گا، نبی کا گھر بھی ختم کر دیا جائے گا، آپ کو جو وہ بستی چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ دوسروں کی عبرت کے لیے نبی کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کا اعلان ہے کہ سب جلا دیں گے، سب ختم کر دیں گے، سب خاکستر کر دیں گے، لیکن ایک رقاصہ بدکار عورت کا گھر بچے گا۔ اس بستی میں ایک ولی رہتا ہے، اس ولی کا گھر بھی ہم جلا دیں گے، لیکن اس ولی کو بچانا چاہتے ہیں، اس ولی سے کہہ دو کہ وہ ولی بھی اگر اپنے گھر میں رہے گا تو وہ بھی جلا دیا جائے گا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کر اس بدکار رقاصہ نچنیا عورت کے لڑکی کے گھر میں چلا جائے، اس گھر میں وہ رکے گا تو وہ بچے گا، ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پیغمبر نے اس ولی سے جا کر کہا، دیکھو بھائی، اللہ کا ایک حکم آیا ہے کہ 3 دن میں اللہ بستی جلا کر ختم کر دے گا، مجھے بستی چھوڑنے کا حکم ہے، سب ختم ہو جانا ہے، اللہ کا گھر بھی جلا دیا جائے گا، یعنی مسجدیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی اپنی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سب کے گھر ختم ہو جائیں گے، ایک بدکار عورت کا گھر بچے گا، اور تمہیں حکم ہے اسی کے گھر میں چلے جاؤ تو تم بھی بچو گے، ورنہ تم بھی جلا دیے جاؤ گے، ہم بستی چھوڑ کر کے چلے۔ اس ولی نے کہا، مجھے کیا، اللہ کا حکم تھا بدکاری سے بچنا، میں بچا رہا، اللہ کا حکم ہے بدکار عورت کے گھر میں جا کے رہو، ہم چلے جاتے ہیں، ہم بدکاری کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو اللہ کے حکم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے رکنے کے لیے کہا، رک گئے، اس کے گھر جانے کے لیے کہا، چلے جاتے ہیں۔ اس نے مسلح اٹھایا، اس کے گھر پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد گھر گیا، اس نے دروازہ کھولا، پہچان لیا اللہ کا ولی، ارے آپ ادھر کدھر؟ کہا کہ
بہن ہمیں تمہارے گھر قیام کرنا ہے. کہا آپ کو پتا ہے یہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. کہا وہ تیرا کام تو جان, ایک پردہ ڈال دیں گے, ہم اپنی عبادت کرنے بیٹھ جائیں گے, باقی کے اللہ مالک ہے. اس نے پردہ ڈال دیا, ان کو بٹھا دیا, اپنے کام میں مصروف ہو گئی. لیکن کوئی آیا نہیں, کیونکہ آگ برسنا شروع ہو گئی اور پورا گاؤں جل گیا. نہ درخت بچا, نہ کچھ بچا, نہ کچھ بچا, سب جل گیا. جب سب جل کر کے خاکستر ہو گیا, وہ پیغمبر دوبارہ آئے. جب جل کر کے سب بھسم ہو گیا, اسی کا گھر بچا, یہ عورت بچی, وہ ولی بچا, باقی کوئی نہیں بچا. اس پیغمبر نے پوچھا یا اللہ تو نے سب کو جلا دیا, سب کو خاکستر کر دیا, اس نچنیا رقاصہ بدکار عورت میں آخر کیا رکھا ہے کہ یہ بچی, اس کا گھر بچا, باقی کچھ نہیں بچا. تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر, دراصل بات یہ ہے, اب سننا, دراصل بات یہ ہے کہ اس بستی میں ایک کتا آیا تھا. اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی. ایک کتا آیا تھا, اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی. اب لوگوں نے دیکھا کہ کتا ہے, کھجلی کی بیماری ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو لوگوں نے اس کو کھجلی کی بیماری دیکھ کر ڈنڈے سے اس کی خوب پٹائی کی اور اس کے ہاتھ, اس کے پیر توڑ دیے, اس کتے کے پیر توڑ دیے, اس کو لنگڑا کر دیا. نہ کھانا دیا نہ پانی دیا, اس کے پیر توڑ کے اس کو لنگڑا کر دیا. وہ کتا اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس رقاصہ کے گھر پہ پہنچا. تو رقاصہ نے کتے کو دیکھا, پہلے تو کھجلی ہے, لوگوں نے اس کے پیر توڑ دیے ہیں. تو رقاصہ نے کہا لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے, لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے, لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق دیکھتے نا. تو اس نے اس کو پٹی کی, مرہم کیا اور کتے کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا. تو پوری بستی نے کتے پہ ظلم کیا. جنہوں نے ظلم نہیں کیا انہوں نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پوری بستی کو کتے پہ ظلم کرنے کی وجہ سے, کتے کا دل توڑنے کی وجہ سے پوری بستی کو جلا کے خاکستر کر دیں گے. اور اس رقاصہ نے کتے پہ رحم کیا, یہ سوچ کر کے یہ میری مخلوق ہے, تو ہم نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتے پہ ظلم ہو تو جو ظلم کرے اس کو گھر بھی جلایا, اور جو اس ظلم پہ چپ رہا اس کا گھر بھی جلایا. اب بتائیے جب کوئی کتے پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا برباد کرتا ہے. اب مجھے بتائے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا, جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا, جو اپنے پڑوسی پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا, جو اپنے گاؤں والے رشتہ دار چچا تایا بہن پھپھی خالہ ماموں ان پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا. دیکھو اللہ کسی کو زمین کے اوپر عذاب دیتا ہے اور کسی کو زمین کے اندر عذاب دیتا ہے. اس لیے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے پڑوسی پہ ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں, ہم اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں. آج ہمارے پاس محبت نہیں ہے, ہم محبت سے ہمارے دل خالی ہو گئے. اور یاد رکھنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ دلوں کا توڑنا ہے. ایک دن میں کتنی بار بیوی کا دل توڑتے ہو, ایک دن میں کتنی مرتبہ ماں باپ کا دل توڑتے ہو, ایک دن میں کتنی مرتبہ پڑوسیوں کا دل توڑتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں, اللہ اکبر, جو اپنے ماں باپ کا دل توڑتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. ماں کو ڈانٹ رہے ہیں, باپ کو ڈانٹ رہے ہیں, ماں کو گالیاں دے رہے ہیں, باپ کو دھکے دے رہے ہیں, ماں باپ کھانے کے لیے محتاج ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. آؤ دل کے کانوں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لو. میری قوم کے جوانوں, ماں باپ کو دھکے دینے والے, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے, ماں باپ کو ستانے والے, ذرا سنو سنو, مرنا ہے اور ایمان پہ مرنا ہے. ایک صحابی تھے, صحابی رسول, دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, دنیا سے کوچ کر رہے ہیں, ان کا نام علقمہ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ہمارے عقیدے میں صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پہ دنیا سے جائے. اور جو صحابی ہیں اس ہمارے عقیدے کے مطابق ایمان پہ دیکھ کر ایمان سے جانے والا, جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی. لیکن اب سنو, صحابی رسول حضرت علقمہ دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا.
ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، یا رسول اللہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کیا علقمہ کی ماں حیات ہے؟ دیکھو غور کیجئے کہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ علقمہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے، ایسے سب نہیں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ ان کی اماں حیات ہے کہ نہیں؟ کہا حیات ہے۔ کب بلاؤ بڑی بی کو، وہ آئی، حضور نے پوچھا تم اس سے راضی ہو کہ ناراض؟ انہوں نے کہا ناراض۔ کیا کہا؟ ناراض ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں کوئی مشورہ دیتی تھی، اس کی بیوی کوئی مشورہ دیتی تھی، وہ بیوی کا مشورہ مان لیتے تھے، میرا نہیں مانتے تھے، تو میرا دل دکھتا تھا، تو دل دکھنے کی وجہ سے میں ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا اسی لیے ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ تو ان کی ماں سے کہا بھئی ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میرا دل اتنا دکھا ہے میں معاف نہیں کروں گی۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے نہیں معاف کرو گی تو صحابوں کا جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے جیسی ہٹنا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا حضور یہ لکڑیاں کا کیا کریں گے آپ؟ تو کہا کہ تم معاف نہیں کر رہی ہو نا اپنے بیٹے کو، تو وہ لکڑیاں جمع کر کے میں اس میں آگ لگاؤں گا اور اس میں آگ لگا کے تمہارے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں تڑپ گئی، ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے کہا حضور ایسا مت کیجئے میرے بیٹے کو۔ فرمایا نادان ماں، جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ رہی ہے تو تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھے گی؟ معاف کر اپنے بیٹے کو۔ تو جیسے انہوں نے کہا حضور میں نے معاف کیا، تو جیسے انہوں نے معاف کیا ادھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ دیکھا ماں جب تک ناراض تھی صحابی رسول کے زبان پہ کلمہ نہیں آیا دنیا سے جاتے ہو، اور جب ماں راضی ہو گئی اللہ نے ان کی زبان پہ کلمہ جاری کیا۔ تو اگر ماں ناراض ہو، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کے ناراض نہیں کیا، انجانے میں ناراض ہو گئی تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اور ہم تو صحابی بھی نہیں، ہم تو ولی بھی نہیں، ہم تو نیک بھی نہیں، اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا تو ہماری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ اپنے آپ میں تھوڑا ڈوب کے سوچئے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو آپ لوگ۔ میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اس گاؤں جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ پیسہ لا کے رکھ رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں، ہم آئے تو آپ مسافے کے لیے دوڑے اور سب نے ہاتھ چومے، بڑی عزت کی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ لیکن ہم ایک بات پوچھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہو کیا اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہو؟ بتائیے، نہیں چومتے، ماں باپ سے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملاتے، بلکہ ماں باپ کو تو بہت سمجھتے پتہ نہیں کتنی جلدی ماں باپ مر جائیں، یہ بڈھے مر جائیں تو ہمیں چھٹی ملے۔ کچھ نوجوان لڑکے ایسے ہیں ماں باپ کو بہت سمجھتے، لیکن ایک بات میں سچی کہوں، ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے سے تمہیں وہ نہیں ملے گا جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے سے ثواب ملے۔ تو ہمارے ہاتھ چومنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا ماں باپ کے ہاتھ چومنا قیمتی ہے۔ ہمیں خوش کرنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا ماں باپ کو خوش کرنا۔ ایک بات چلیں ہم زیادہ سے زیادہ دعا دے جائیں گے، بھئی مولانا صاحب ہے، سید صاحب ہے، خطیب صاحب ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، دعا اچھی بات ہے، ان کی دعا بھی قبول ہے، اللہ والوں کی دعا قبول ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو رد بھی کر دے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ جس کی دعا چاہتا ہے قبول کرتا ہے، چاہے اللہ بڑے بڑے نیک لوگوں کی دعا بھی رد کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو وہ ولی لوگ کی دعا بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہے بھئی، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے نا، اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ولیوں کی دعا بھی روک دیتا ہے۔ اللہ پہ کسی کی دعا قبول کرنا فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ کبھی کبھی تو نبی کو بھی دعا سے روک دیتا ہے۔ اللہ پاک کبھی کبھی نبی کو بھی دعا سے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کی، اللہ نے کہا تو دعا نہیں کرنا ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو روک دی، آپ دعا نہیں کرنا، تو میرا خلیل ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا۔ اللہ ولیوں کی دعا بھی روک دیتا ہے، نبیوں کی دعا۔ ہاں بس ایک ہستی ہے جس کی دعا اللہ کبھی نہیں روکتا، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ کون ہے؟ ہمارے، ہاں ان کی دعا نہیں روکتا۔ ان کی دعا کی شان کیا ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا مزے میں کہتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. ارے جس کی دعا کے لیے اجابت بھی جھکا کرتی ہے اسے دعائے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. سب کی دعائیں قبولیت ڈھونڈتی ہے. میرے نبی کی دعا وہ دعا ہے کہ ہر دعا قبولیت کو تلاش کرتی ہے, اور یہاں قبولیت دعائے محمد کو تلاش کرتی ہے. بلکہ صرف تلاش نہیں کرتی ہے, قبولیت جس دعا پہ جھک کر کے ملتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی شان یہ تو اللہ جس کی دعا کو چاہے روک دے, لیکن ایک دعا اللہ بولے, ایک دعا اللہ نہیں روکتا. وہ دعا کس کی ہے؟ کس کی دعا ہے؟ ہمارے نبی کی دعا. اب حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم, کہ تمہارے باپ کی دعا ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں. آقا بتا رہے ہیں یعنی جیسے میں محمد دعا کرتا ہوں تو اللہ میری امت کے حق میں میری دعا کو رد نہیں کرتا, ایسے ہی اللہ تمہارے باپ کی دعا کو تمہارے حق میں کبھی رد نہیں کرتا. یعنی سب کی دعا رد ہونے کا چانسز ہے, لیکن ایک دعا میرے نبی کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی, اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. دیکھیے, اور ہم اس دعا کو چھوڑ کر سب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بھائی پیر صاحب سے محبت کرو, اچھی بات ہے. ہمارے مولانا آصف ہیں, ان علماء سے محبت کرو, اچھی بات ہے. سید صاحب سے لیکن سب سے محبت اپنی جگہ, لیکن تمہاری قسمت کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے. تمہارے حالات کو ایک سیکنڈ میں اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ تمہارے ماں, اور تم ان کا دل دکھائے پھر رہے ہو, ان کو دوا کو پیسے نہیں دیتے, ان سے جھگڑا کرتے ہو, ان سے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو. سرکار غریب نواز بیان کرتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا, اور اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی. کیا ہوگی؟ پہاڑوں جیسی. نامہ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی. وہ اترائے گا اپنی نیکی کو دیکھ کے کہ میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا, لیکن جب اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں رکھی جائے گی تو اللہ کا ترازو بھر جائے گا. یعنی کتنی نیکیاں ہوگی؟ اللہ کا ترازو, دنیا کا ترازو نہیں, اللہ کا ترازو. میں نے کتنی نیکی کی, کتنی نیکی کی, کتنی نیکی کی. ایسے میں اس کے گناہ کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ختم ہو جائے گی. گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا, ساری نیکی برباد, ساری نیکی ختم. اور اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور اس کو جہنم میں پھینک دو. وہ عشق محبت, عشق محبت, نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایمان مدد, انتظار کرم تست من عینی را, اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی, ضعیفہ نو شکستہ رات و پشتی, بحق کے خواجہ عثمان ہارون, مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ جس طرح میں پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये महफिल इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से उर्स आला हज़रत के मौके पर मुनक्किद की गई है। हम बरेली शरीफ से आ रहे हैं उर्स आला हज़रत में, और आला हज़रत की बारगाह में ही शरीक होकर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी ताख़ीर भी हुई और हमको 6 बजे एयरपोर्ट पर भी पहुंचना है। इसलिए बहुत कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय मुख्तसर से गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा इसका आवाज़ एक बार सब मिलके इसको तेज कर दें, इको ना बढ़ाएं, आवाज़ बढ़ाएं। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। देखिए आज हम सब लोग जमा हैं और बड़ा खुशी और मसरत का मौका है। इतने सारे उलमाए किराम और हुफ़ाज़ किराम, मसाजिद की अइम्मा किराम मौजूद हैं। हम सबको ये सोचना है और ये सच्चाई भी है कि इस वक्त आज हम दुनिया में मौजूद है, ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन एक वक्त जल्द आने वाला है कि हम इस दुनिया से कूच करेंगे, दुनिया से रुखसत करेंगे। अल्लाह आप सबको, हम सबको लंबी उम्र दे, लेकिन कितनी भी लंबी उम्र पाएं, एक दिन इस दुनिया से जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मौत का फरिश्ता आया तो उसने कहा कि चलिए मैं आपको लेने आया हूं। तो आपने फरमाया कि तू कौन है? कहा मैं मौत का फरिश्ता हूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने मौत के फरिश्ते को जोर से मारा तो उनकी एक आंख निकल गई। वो अल्लाह के पास लौट कर आए, कहने लगे अल्लाह तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा कि जो मरना ही नहीं चाहता, दुनिया से कुछ करना ही नहीं चाहता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के फरिश्ते की आंख को ठीक कर दिया और फरमाया कि एक काम करो, वो मेरा पैगंबर है, मेरा कलीम है, मेरा मूसा है, उनके पास बैल लेकर के जाओ और उनसे कहना कि अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो इस बैल के बदन पे हाथ फेर दो। तो जितने बाल जो है वो बैल के बदन के आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो बैल लेकर के गए और कहा कि आप जितने साल तक, यानी आप इस बैल के बदन पे हाथ फेर दो, जितने बाल बैल के आपके हाथ के नीचे आएंगे उतनी आपकी उम्र अल्लाह बढ़ा देगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि इतनी साल तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। भाई कितना बैल कितना बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर बाल कितने होते हैं, जब हाथ फेरेंगे तो कितने बाल आएंगे, यानी कितने हजार साल, कितने 100 साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी उम्र तो मेरी बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? कहा उसके बाद तो फिर चलना ही पड़ेगा।
بھئی کتنے بھی سال انسان جیے اس کو تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے. نوح علیہ السلام 1000 سال سے زیادہ جیے لیکن گئے دنیا سے. کوئی 100 سال, کوئی 500 سال, کوئی 300 سال. ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے. یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا ہے اور اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا. فرعون جیسے کو بھی موت ماننا پڑا, نمرود جیسے کو بھی موت ماننا پڑا, یزید جیسے کو بھی موت ماننا پڑا. مومن ہو یا کافر, منافق ہو یا دجال, سب کو موت ماننا پڑا کہ موت تو آنی ہی ہے. اسی لیے موت کا انکار کوئی نہیں کرتا, سب موت کو مانتے ہیں. ہمیں بھی جانا ہے لیکن اصل جو آگے کی بات ہے وہ یہ ہے, جانے کو تو سب مانتے ہیں, جانے کے بعد کی داستان کیا ہے؟ جانے کے بعد کی داستان یہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا صلہ ملتا ہے, اور اگر عمل اچھا نہیں کیا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی. یاد رکھیے اس دنیا کے اندر ہم سب جی رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں. جو اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے, اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اللہ ان کو انعام دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں. اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کا مطلب کیا ہے؟ آج مثال کے طور پہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں اس گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں. مولانا ندیم صاحب کہہ رہے تھے گاؤں کے لوگ ہیں, 11 بجے کے بعد کوئی بیٹھے گا نہیں, لیکن الحمدللہ 11 کے بعد 12 بھی بج گئے, 12:30 بھی بج گئے, لیکن آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے نہیں گیا. ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر آپ ذرا سوچئے, ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا سب سے بڑا گناہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا اللہ سب سے زیادہ کب ناراض ہوتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ, روزہ توڑنے سے بھی بڑا گناہ, کسی کا گھر توڑنے سے بھی بڑا گناہ, بلکہ یہ کہہ لیں کہ معاذ اللہ مسجد توڑنے سے بھی بڑا گناہ. کیا ہے یہ؟ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا. یعنی نماز توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا, روزہ توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا جو کسی کا دل توڑنے والے کو ملتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, ہم سب سے زیادہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ دل توڑنے والا گناہ ہی کر رہے ہیں. ہم کسی سے بات کرتے ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے ان جملوں سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا. ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے اس کام سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا. ہم کسی کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کے انداز سے ہمیں کبھی اتنا ہی نہیں ہوتی ہے کہ میرے اس دیکھنے سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا. یاد رکھنا کسی بھی انسان کی الٹی گنتی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک وہ کسی کا دل نہ توڑے. آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے, اچانک آپ کا کاروبار ڈھپ پڑتا ہے, آپ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کسی کا دل توڑا ہے. اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارا کاروبار ریورس ہوا. آپ کو بہت عزت مل رہی ہوتی ہے, بہت وقار مل رہا ہوتا ہے, ایسے عالم کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جو وہ بہت ترقی پہ جا رہے ہیں, عزت مل رہی, وقار مل رہا ہے, پھر آپ اچانک جو وہ ریورس آنے لگتے ہیں, پیچھے آنے لگتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے آپ نے کسی کا دل توڑا. یاد رکھنا یہ دل توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے, بلکہ انسان تو انسان ہے. اگر آپ نے کبھی کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھلواڑ کیا, آپ نے کسی کتے کا بھی دل دکھایا, تو بھی آپ کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے. آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں بہت لمبی میں نے کہا گفتگو نہیں کروں گا, اگر یہی گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی تو سمجھنا میرا آنا کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو
دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک بستی میں ایک اللہ کے پیغمبر رہتے تھے، اللہ کے ایک نبی رہتے تھے۔ اس نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بہت دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہو، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ اس بستی کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، دیکھیے میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا، نہ کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی عبادت خانہ بچے گا، نہ کوئی درخت بچے گا، نہ کوئی کھیت بچے گا، نہ کوئی کھلیان بچے گا، سب جلا کر کے راکھ اور خاک کر دیے جائیں گے۔ بس بچنا ہے تو ایک چیز بچنا ہے، کیا بچے گا؟ وہ ایک ناچنے والی لڑکی ہے، ایک نچنیا عورت ہے، ایک فاحشہ گنہگار بدکار عورت ہے، صرف اس کا گھر بچے گا، اس کے گھر کے علاوہ کسی کا گھر نہیں، نہ نمازی کا، نہ روزے دار کا، نہ متقی کا، نہ پرہیزگار کا۔ البتہ آپ کو ایک کام کرنا ہے، اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر یہ بستی چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، سب ختم، آپ کا گھر بھی ختم ہو جائے گا، نبی کا گھر بھی ختم کر دیا جائے گا، آپ کو جو ہے وہ بستی چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ دوسروں کی عبرت کے لیے نبی کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کا اعلان ہے کہ سب جلا دیں گے، سب ختم کر دیں گے، سب خاکستر کر دیں گے، لیکن ایک رقاصہ بدکار عورت کا گھر بچے گا۔ اس بستی میں ایک ولی رہتا ہے، اس ولی کا گھر بھی ہم جلا دیں گے، لیکن اس ولی کو بچانا چاہتے ہیں، اس ولی سے کہہ دو کہ وہ ولی بھی اگر اپنے گھر میں رہے گا تو وہ بھی جلا دیا جائے گا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کر اس بدکار رقاصہ نچنیا عورت کے لڑکی کے گھر میں چلا جائے، اس گھر میں وہ رکے گا تو وہ بچے گا، ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پیغمبر نے اس ولی سے جا کر کہا، دیکھو بھائی اللہ کا ایک حکم آیا ہے کہ 3 دن میں اللہ بستی جلا کر ختم کر دے گا، مجھے بستی چھوڑنے کا حکم ہے، سب ختم ہو جانا ہے، اللہ کا گھر بھی جلا دیا جائے گا، یعنی مسجدیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی اپنی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سب کے گھر ختم ہو جائیں گے، ایک بدکار عورت کا گھر بچے گا، اور تمہیں حکم ہے اسی کے گھر میں چلے جاؤ تو تم بھی بچو گے، ورنہ تم بھی جلا دیے جاؤ گے، ہم بستی چھوڑ کر کے چلے۔ اس ولی نے کہا مجھے کیا، اللہ کا حکم تھا بدکاری سے بچنا، میں بچا رہا، اللہ کا حکم ہے بدکار عورت کے گھر میں جا کے رہو، ہم چلے جاتے ہیں، ہم بدکاری کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو اللہ کے حکم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے رکنے کے لیے کہا، رک گئے، اس کے گھر جانے کے لیے کہا چلے جاتے ہیں، اس نے مسلح اٹھایا، اس کے گھر پہ دستک دی، دستک دینے کے بعد گھر گیا، اس نے دروازہ کھولا، پہچان لیا اللہ کا ولی، ارے آپ ادھر کدھر؟ کہا کہ بہن ہمیں تمہارے گھر قیام کرنا ہے۔ کہا آپ کو پتہ ہے یہاں ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، کہا وہ تیرا کام تو جان، ایک پردہ ڈال دیں گے، ہم اپنی عبادت کرنے بیٹھ جائیں گے، باقی کے اللہ مالک ہے۔ اس نے پردہ ڈال دیا، ان کو بٹھا دیا، اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن کوئی آیا نہیں، کیونکہ آگ برسنا شروع ہو گئی اور پورا گاؤں جل گیا، نہ درخت بچا، نہ کچھ بچا، نہ کچھ بچا، سب جل گیا۔ جب سب جل کر کے خاکستر ہو گیا، وہ پیغمبر دوبارہ آئے، جب جل کر کے سب بھسم ہو گیا، اسی کا گھر بچا، یہ عورت بچی، وہ ولی بچا، باقی کوئی نہیں بچا۔ اس پیغمبر نے پوچھا یا اللہ تو نے سب کو جلا دیا، سب کو خاکستر کر دیا، اس نچنیا رقاصہ بدکار عورت میں آخر کیا رکھا ہے کہ یہ بچی، اس کا گھر بچا، باقی کچھ نہیں بچا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر دراصل بات یہ ہے، اب سننا، دراصل بات یہ ہے کہ اس بستی میں ایک کتا آیا تھا، اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی، ایک کتا آیا تھا، اس کتے کو کھجلی کی بیماری تھی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ کتا ہے، کھجلی کی بیماری ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو لوگوں نے اس کو کھجلی کی بیماری دیکھ کر ڈنڈے سے اس کی خوب پٹائی کی اور اس کے ہاتھ، اس کے پیر توڑ دیے، اس کتے کے پیر توڑ دیے، اس کو لنگڑا کر دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اس کے پیر توڑ کے اس کو لنگڑا کر دیا۔ وہ کتا اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس رقاصہ کے گھر پہ پہنچا تو رقاصہ نے کتے کو دیکھا، پہلے تو کھجلی ہے، لوگوں نے اس کے پیر توڑ دیے ہیں، تو رقاصہ نے کہا لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے، لوگ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہے، لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق دیکھتے نا۔ تو اس نے اس کو پٹی کی، مرہم کیا اور کتے کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا۔ تو پوری بستی نے کتے پہ ظلم کیا، جنہوں نے ظلم نہیں کیا انہوں نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے
نے یہ فیصلہ کیا کہ پوری بستی کو کتے پہ ظلم کرنے کی وجہ سے، کتے کا دل توڑنے کی وجہ سے پوری بستی کو جلا کے خاکستر کر دیں گے۔ اور اس رقاصہ نے کتے پہ رحم کیا، یہ سوچ کر کے یہ میری مخلوق ہے، تو ہم نے اس کے سارے گناہ بخش دیے اور اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے، اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کتے پہ ظلم ہو تو جو ظلم کرے اس کو گھر بھی جلایا، اور جو اس ظلم پہ چپ رہا اس کا گھر بھی جلایا۔ اب بتائیے، جب کوئی کتے پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا برباد کرتا ہے، اب مجھے بتائے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا، جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا، جو اپنے پڑوسی پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا، جو اپنے گاؤں والے رشتہ دار چچا تایا بہن پھپھی خالہ ماموں ان پہ ظلم کرے گا اللہ اس کو کتنا برباد کرے گا۔ دیکھو اللہ کسی کو زمین کے اوپر عذاب دیتا ہے اور کسی کو زمین کے اندر عذاب دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس محبت نہیں ہے، ہم محبت سے ہمارے دل خالی ہو گئے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ دلوں کا توڑنا ہے۔ ایک دن میں کتنی بار بیوی کا دل توڑتے ہو، ایک دن میں کتنی مرتبہ ماں باپ کا دل توڑتے ہو، ایک دن میں کتنی مرتبہ پڑوسیوں کا دل توڑتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کا دل توڑتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ ماں کو ڈانٹ رہے ہیں، باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، باپ کو دھکے دے رہے ہیں، ماں باپ کھانے کے لیے محتاج ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ دل کے کانوں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لو، میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو دھکے دینے والے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ذرا سنو سنو، مرنا ہے اور ایمان پہ مرنا ہے۔ ایک صحابی تھے، صحابی رسول، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، ان کا نام علقمہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے عقیدے میں صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پہ دنیا سے جائے، اور جو صحابی ہیں اس ہمارے عقیدے کے مطابق ایمان پہ دیکھ کر ایمان سے جانے والا، جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی۔ لیکن اب سنو، صحابی رسول حضرت علقمہ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کیا علقمہ کی ماں حیات ہے؟ دیکھو غور کیجئے کہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ علقمہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں، ایسے سب نہیں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ ان کی اماں حیات ہے کہ نہیں؟ کہا حیات ہے۔ کہا بلاؤ بڑی بی کو۔ وہ آئی، حضور نے پوچھا تم اس سے راضی ہو کہ ناراض؟ انہوں نے کہا ناراض۔ کیا کہا؟ ناراض ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں کوئی مشورہ دیتی تھی، اس کی بیوی کوئی مشورہ دیتی تھی، وہ بیوی کا مشورہ مان لیتے تھے، میرا نہیں مانتے تھے، تو میرا دل دکھتا تھا، تو دل دکھنے کی وجہ سے میں ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا اسی لیے ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ تو ان کی ماں سے کہا بھئی ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میرا دل اتنا دکھا ہے میں معاف نہیں کروں گی۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے، نہیں معاف کرو گی تو صحابوں کا جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے جیسی ہٹنا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا حضور یہ لکڑیاں کا کیا کریں گے آپ؟ تو کہا کہ تم معاف نہیں کر رہی ہو نا اپنے بیٹے کو، تو وہ لکڑیاں جمع کر کے میں اس میں آگ لگاؤں گا اور اس میں آگ لگا کے تمہارے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں تڑپ گئی، ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے کہا حضور ایسا مت کیجئے میرے بیٹے کو۔ فرمایا نادان ماں، جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ رہی ہے تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھے گی؟ معاف کر اپنے بیٹے کو۔ تو جیسے انہوں نے کہا حضور میں نے معاف کیا، تو جیسے انہوں نے معاف کیا ادھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔
دیکھا ماں جب تک ناراض تھی صحابی رسول کے زبان پہ کلمہ نہیں آیا دنیا سے جاتے ہو، اور جب ماں راضی ہو گئی اللہ نے ان کی زبان پہ کلمہ جاری کیا۔ تو اگر ماں ناراض ہو، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کے ناراض نہیں کیا، انجانے میں ناراض ہو گئی تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، اور ہم تو صحابی بھی نہیں، ہم تو ولی بھی نہیں، ہم تو نیک بھی نہیں، اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا تو ہماری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ اپنے آپ میں تھوڑا ڈوب کے سوچئے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو آپ لوگ۔ میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اس گاؤں جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ پیسہ لا کے رکھ رہے، نذرانہ دے رہے ہیں، ہم آئے تو آپ مسافے کے لیے دوڑے اور سب نے ہاتھ چومے، بڑی عزت کی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ لیکن ہم ایک بات پوچھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہو، کیا اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہو؟ بتائیے، نہیں چومتے، ماں باپ سے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملاتے، بلکہ ماں باپ کو تو بہت سمجھتے، پتہ نہیں کتنی جلدی ماں باپ مر جائیں، یہ بڈھے مر جائیں تو ہمیں چھٹی ملے۔ کچھ نوجوان لڑکے ایسے ہیں، ماں باپ کو بہت سمجھتے، لیکن ایک بات میں سچی کہوں، ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے سے تمہیں وہ نہیں ملے گا جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے سے ثواب ملے۔ تو ہمارے ہاتھ چومنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا ماں باپ کے ہاتھ چومنا قیمتی ہے، ہمیں خوش کرنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا ماں باپ کو خوش کرنا۔ ایک بات، چلیں ہم زیادہ سے زیادہ دعا دے جائیں گے، بھئی مولانا صاحب ہے، سید صاحب ہے، خطیب صاحب ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، دعا اچھی بات ہے، ان کی دعا بھی قبول ہے، اللہ والوں کی دعا قبول ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو رد بھی کر دے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ جس کی دعا چاہتا ہے قبول کرتا ہے، چاہے اللہ بڑے بڑے نیک لوگوں کی دعا بھی رد کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو وہ ولی لوگ کی دعا بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہے بھئی، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے نا، اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ولیوں کی دعا بھی روک دیتا ہے۔ اللہ پہ کسی کی دعا قبول کرنا فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ کبھی کبھی تو نبی کو بھی دعا سے روک دیتا ہے۔ اللہ پاک کبھی کبھی نبی کو بھی دعا سے، قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کی، اللہ نے کہا تو دعا نہیں کرنا ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو روک دی، آپ دعا نہیں کرنا، تو میرا خلیل ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن میں نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا۔ اللہ ولیوں کی دعا بھی روک دیتا ہے، نبیوں کی دعا۔ ہاں بس ایک ہستی ہے جس کی دعا اللہ کبھی نہیں روکتا، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی ہیں۔ وہ کون ہے؟ ہمارے، ہاں، ان کی دعا نہیں روکتا۔ ان کی دعا کی شان کیا ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا مزے میں کہتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ ارے جس کی دعا کے لیے اجابت بھی جھکا کرتی ہے، اسے دعائے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سب کی دعائیں قبولیت ڈھونڈتی ہے، میرے نبی کی دعا وہ دعا ہے کہ ہر دعا قبولیت کو تلاش کرتی ہے، اور یہاں قبولیت دعائے محمد کو تلاش کرتی ہے، بلکہ صرف تلاش نہیں کرتی ہے، قبولیت جس دعا پہ جھک کر کے ملتی ہے اس کو دعائے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کی شان یہ، تو اللہ جس کی دعا کو چاہے روک دے، لیکن ایک دعا اللہ، بولے ایک دعا اللہ نہیں روکتا۔ وہ دعا کس کی ہے؟ کس کی دعا ہے؟ ہمارے نبی کی دعا۔ اب حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لے والدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں۔ آقا بتا رہے ہیں یعنی جیسے میں محمد دعا کرتا ہوں تو اللہ میری امت کے حق میں میری دعا کو رد نہیں کرتا، ایسے ہی اللہ تمہارے باپ کی دعا کو تمہارے حق میں کبھی رد نہیں کرتا۔ یعنی سب کی دعا رد ہونے کا چانسز ہے، لیکن ایک دعا، میرے نبی کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ دیکھیے، اور ہم اس دعا کو چھوڑ کر سب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
بھائی پیر صاحب سے محبت کرو، اچھی بات ہے، ہمارے مولانا آصف ہیں، ان علماء سے محبت کرو، اچھی بات ہے، سید صاحب سے لیکن سب سے محبت اپنی جگہ، لیکن تمہاری قسمت کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے. تمہارے حالات کو ایک سیکنڈ میں اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ تمہارے ماں، اور تم ان کا دل دکھائے پھر رہے ہو، ان کو دوا کو پیسے نہیں دیتے، ان سے جھگڑا کرتے ہو، ان سے اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو. سرکار غریب نواز بیان کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی. کیا ہوگی؟ پہاڑوں جیسی. نامہ اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی. وہ اترائے گا اپنی نیکی کو دیکھ کے کہ میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا، لیکن جب اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں رکھی جائے گی تو اللہ کا ترازو بھر جائے گا. یعنی کتنی نیکیاں ہوگی؟ اللہ کا ترازو، دنیا کا ترازو نہیں، اللہ کا ترازو. میں نے کتنی نیکی کی، کتنی نیکی کی، کتنی نیکی کی. ایسے میں اس کے گناہ کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ختم ہو جائے گی. گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا، ساری نیکی برباد، ساری نیکی ختم. اور اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور اس کو جہنم میں پھینک دو. وہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، ذات کے لیے لڑنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں. کتے لڑتے ہیں. محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید آئے، کہنے لگے میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے، بہت لڑتا ہے. کہا بیٹا معاف کر اس کو، چھوڑ، نظر انداز کر. کہا نہیں پھر وہ بہت ستاتا ہے. بیٹا معاف کر اس کو، کوئی بات نہیں. کہا نہیں بہت ستاتا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، مجھے اجازت دیجئے میں بھی کانٹے بچھاؤں. فرمایا نہیں بیٹا، کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے. اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کر دل کو سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کر دل کو سکون ملا کرتا. اس لیے آج آپ کہتے ہو نا مولانا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، یہ کپڑا ہے، روزی ہے، روٹی ہے، سکون نہیں. سب ہے، سکون نہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس سب ہے. سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم دوسروں کو سکون نہیں دے رہے ہو، دوسروں کا سکون چھین رہے ہو. جو دوسروں کا سکون چھینتا ہے اللہ اس سے اس کا سکون چھین لیتا ہے. کسی کے اچھا رشتہ آتا ہے تم بگاڑ دیتے ہو، کسی کی روزی روٹی اچھی چلتی ہے تم اس پہ جادو کرنی کرتب کرنے لگتے ہو، کسی کو خوش دیکھتے ہو تم جلتے رہتے ہو، لوگوں کا دل توڑتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، گالی دیتے ہو، فساد. تو یاد رکھو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھا. اب آپ کہیں گے چلو میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، لوگ میرا دل دکھائیں تو اس سے کیا؟ یہ بھی تو ایک بات، یہ بھی تو ایک بات ہے نا بھئی. چلو میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا لیکن کوئی میرا دل دکھائے وہ تو بہت اچھی بات ہے. کوئی آپ کا دل دکھائے تب تو آپ کی چاندی چاندی ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے اور ہم صبر کرتے ہیں تو نماز روزے اور تلاوت اور عبادت سے جتنا ثواب نہیں ملتا، دل دکھانے پہ صبر کرنے کی برکت سے اللہ اس سے زیادہ ثواب دیتا ہے. میں تو آخری بات کہنے چلا تھا، ایک بات سن لیجیے. عرض کروں، ایک بہت بڑے ولی ہیں، ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی. نام سنا ہے؟ بہت بڑے. دنیا میں جو 5 بڑے ولی ہیں نا، بہت بڑے 5 ولی، تو 5 ولیوں میں ان کا نام دوسرے نمبر پہ آتا ہے. پہلے نمبر پہ سارے ولیوں کے سردار کون؟ ہمارے غوث اعظم. اور غوث اعظم کے بعد کس کا نام لوگ لیتے ہیں؟ احمد کبیر رفاعی. بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی. ان کا ایک مرید تھا. اب آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ کے بہت بڑے ولیوں میں جس کا نام دوسرے نمبر پر آئے تو بھائی کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے؟ اتنی بڑی ہستی. ان کے مرید نے خواب دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشید سید احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پہ فائز ہے. کس مقام پہ فائز ہے؟ مقام، بولو کس مقام پہ؟ مقام صدیقیت. مل کے بولو مقام صدیقیت. کیا مطلب ہوا؟ نبوت کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی مرتبہ ہے تو کس کا مرتبہ ہے؟ صدیق کا. تو نبوت اور صدیقیت کے بیچ میں کوئی مرتبہ
نہیں ہے. نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ مقام صدیقیت ہے. اب مرید نے دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پہ فائز ہو گئے. مگر مرید تھا, اس زمانے کے مرید بڑا ادب کرتے تھے پیر لوگوں کا, تو خواب بیان کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی پیر صاحب سے. پیر صاحب سے خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, نہیں بیان کیا. ایک دن پیر صاحب سے ملنے ان کی خانقاہ میں جا رہا تھا مرید, تو کیا دیکھا کہ پیر صاحب کھڑے ہیں اور کوئی عورت ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی. کوئی عورت پیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر رہی, بدتمیزی. اس نے دور سے دیکھا, ارے پیر صاحب کے ساتھ کوئی عورت بدتمیزی کر رہی. تو غور سے دیکھا تو یہ کوئی عورت اجنبی عورت نہیں ہے. یہ کون ہے؟ پیر صاحب کی خود کی بیوی بدتمیزی کر رہی. یہ دور ہٹ گیا, مرید تھا, ادب والا تھا, دور ہٹ گیا. جب وہ بدتمیزی کر کے چلی گئی تو پھر پیر صاحب سے, آج کل کا مرید ہوتا تو اور قریب جا کے دیکھتا کہ پیر صاحب, مرید ہی بدماش ہے آج کل کے, اللہ ماشاءاللہ. وہ مرید کو پیر صاحب کے سامنے خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. آج کل کے مرید تو پیر صاحب سے ہنسی مذاق کرتے بیٹھ کے. یہ حال ہے نہ, اللہ ماشاءاللہ پیر ویسے رہے نہ مرید ویسے رہے, اللہ ماشاءاللہ. وہ پیر بھی احمد کبیر تھے نا, آج کون ہے احمد کبیر ہیں؟ بہرحال تو میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں, سب ایسے نہیں ہیں, کچھ بہت اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں, پیر بڑے بڑے پیر ابھی بھی اچھے ہیں دنیا میں. تو پیر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر کے جب ان کی بیوی چلی گئی تو یہ مرید بعد میں گیا تو دیکھا پیر صاحب کی گردن پہ سب خونا خون ہے, لہو, یعنی اتنی بدتمیزی کی کہ پیر صاحب کو زخمی کر دیا. تو اس نے پوچھا مرید نے, سرکار یہ جو آپ کے ساتھ میں جو بدتمیزی بے ادبی کر رہی تھی یہ ہماری مخدومہ پیرانی صاحبہ تھی نا؟ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا. آپ کو لغولان کر دیا اس نے, آپ کو زخمی کر دیا اس نے, اور آپ نے اس بدتمیز عورت کو کچھ کہا نہیں. حضرت میری گزارش ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, اس کو طلاق دے دو, اس کو گھر سے نکال دو. جو اتنی بدتمیز عورت ہو کہ آپ کو زخمی کرتی ہے, لہو لہان کرتی ہے, خونا خون کرتی ہے, اور آپ نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں, اس کو طلاق دیجیے, گھر سے نکالیے. احمد کبیر رفاعی سرکار نے کہا نہیں بیٹا, وہ بدتمیز نہیں ہے, بیٹا وہ بدتمیز نہیں ہے, وہ تو میری محسنہ ہے بیٹا, میں اس کو طلاق نہیں دوں گا, میں اس کو گھر سے نہیں نکالوں گا. کہا وہ کیوں؟ کہا تو نے جو خواب دیکھا تھا نا, جو مجھے نہیں بتایا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہو گیا, یہ جو مقام صدیقیت پہ فائز ہوا وہ تلاوت کی وجہ سے نہیں, نفل نماز کی وجہ سے نہیں, نفل روزے کی وجہ سے نہیں, یہ بدتمیزی کر کر کے میرا دل دکھاتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں, اسی صبر کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرمایا. دیکھا, یہ ہے دل دکھانے پہ صبر کرنے کی برکت. اس لیے ہم کسی کا دل نہ دکھائیں, اور اگر کوئی اپنا دل دکھا دے تو اس کو احساس بھی مت ہونے دو, صبر کرتے چلے جاؤ, اللہ تمہیں بہت اجر دے گا. یاد رکھنا, یہاں جتنا صبر کرو گے قبر میں اس کا صلہ ملے گا, اور آپ کی قبر انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بولو آج کے ساتھ سب سے پیار محبت سے رہو گے نا انشاءاللہ؟ کسی کا دل دکھاؤ گے نہیں؟ دکھاؤ گے نا انشاءاللہ. اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ کے دل کا, اپنے رشتہ داروں کے دل کا, بھائیوں کے بہنوں کے دل کا بہت خیال کرو. سب کے لیے قربانی دو, سب کے ساتھ نیک سلوک کرو, دنیا میں بھی سکون سے رہو گے, آخرت میں بھی. بہت اچھا عنوان لگا مجھے, میں تو چاہتا ہوں کہ اس پر اور باتیں ہوں. یہ عنوان بہت ضروری ہے, جلدی سے یہ عنوان میرے ذہن میں بھی نہیں آتا, آپ لوگ کی محبت کو دیکھ کر میرے ذہن میں آ گئی بات, تو میں نے عرض کر دیا. دل چاہتا ہے کہ اور باتیں کروں, لیکن ایئرپورٹ پہ صبح 6 بجے تک بھی پہنچنا ہے, اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ایک شعر صلاۃ السلام کا پڑھتے پھر دعا کر لیتے. چلیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں دایا پہ لاکھوں, ہم غریبوں کے آقا
آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں لوگوں کے دل کا خیال کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس محفل کے انعقاد میں اس بستی کے لوگوں نے اور یہاں کے ہمارے علماء کرام مولانا حافظ صادق صاحب اور ان کے تمام رفقا نے جو محنتیں کی، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کو تیری شان کے لائق بہتر صلہ دے، بہتر اجر دے، یا اللہ تو سب کی خدمات کو جانتا ہے مولا، اس بستی پہ کرم فرما، پوری دنیا اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، یا اللہ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، حج مقبول و مبرور عطا فرما، میرے کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے مولا، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما، ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بھائی ہم چاہتے ہیں آپ سے مصافحہ کرنا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تقریر اس لیے شارٹ کر دی کہ ہمیں ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو اس لیے ہمیں آپ جانے دیں۔ انشاءاللہ میر گنج میں آ رہے ہیں نا 26 اکتوبر کو، آپ وہاں یہ اللہ نے چاہا تو اگر ایسا موقع رہا تو پھر وہاں مصافحہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔